صدر ٹرمپ کی طرف سے ابھی بنیادی معاملہ اسٹریٹ آف ہارمز کا ہی ہے، لیکن ایک سینٹیمنٹ کیا ہے اور توقعات امریکی ایڈمنسٹریشن کی کیا ہیں کہ کتنا قریب ہیں ایران کے حوالے سے کسی ڈیل کو لے کر؟ یہاں سینٹیمنٹ یہی ہے کہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں، کسی وقت بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ یہاں اس بات پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں تقریباً تیار ہیں وہ اسلام آباد جانے کے لیے، اور اس کا بھی اعلان کسی وقت ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ ایک جو ہے نا اپ بیٹ موڈ میں ہے واشنگٹن۔ اچھا انور اقبال صاحب، آپ کا جو کیمرہ ہے وہ آف ہے، اگر اس کو آن کر لیں تو ہم آپ کو ویڈیو پر بھی جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن اب میں جو پاکستان کے حوالے سے ہم نے پچھلے 3 یا 4 دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے بیانات دیکھے ہیں جو صدر ٹرمپ نے، انہوں نے کل جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر بھی اپنا بیان جو ہے وہ جاری کیا، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا، فیلڈ مارشل کا۔ اس کردار کو جو امریکی انتظامی حلقوں میں جو ہے وہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس پورے معاملے میں، اس کی تو اپریسیشن کا آغاز ہی صدر ٹرمپ نے کیا نا۔ آپ یہ دیکھیں آج سے نہیں، یعنی اس جنگ سے پہلے سے جو افغانستان سے کچھ لوگ ہم نے پکڑ کے ان کے حوالے کیے تھے، جب وہ نئے نئے صدر بنے تھے، صدر ٹرمپ اس وقت سے ہی انہوں نے اس کو شروع کر دیا تھا، اور وہ سلسلہ اس واقعے نے تو اور زیادہ اہمیت دے دی ہے ظاہر پاکستان کو۔ تو مجھے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس خوبصورتی سے اور جس اسمارٹنس سے اپنے کارڈز استعمال کیے ہیں، اس کی اوور آل ہر طرف، یعنی کانگریس میں بھی، تھنک ٹینکس میں بھی، میڈیا میں بھی، اور صدر ٹرمپ تو تعریف کر ہی رہے ہیں، تو وہ ہر طرف اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کا کیمرہ پتہ نہیں کیوں آن نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا چلیں، میں اس دوران سوالات آپ سے جو ہے وہ جاری رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس میں ہمیں ایک چیز سمجھائیے، جو پاکستان کے ساتھ ایک امریکہ کی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی تناظر میں ہے، یہ جو کانفلکٹ ابھی اس وقت جو ہے وہ ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ اس سے بڑھ کر یا اس کے بعد بھی جو ہے وہ جاری رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت پازیٹیو انگیجمنٹس دیکھی تھی اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان۔ جی انور اقبال صاحب، مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی انور اقبال صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوشش کر رہے ہیں انور اقبال صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہو، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ان سے ہم ایک سینٹیمنٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت یہ جو ایران کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ توقعات ہیں، اور پھر پاکستان کے کردار کے حوالے سے۔ انور اقبال صاحب، آپ کو اب آواز آ رہی ہے میری؟ آواز بھی آ رہی ہے اور اب تصویر بھی آ رہی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں سیف ڈرائیونگ موڈ میں چلا گیا، حالانکہ گاڑی روک دی ہے پھر بھی چلا گیا۔ اچھا چلیں، جی چلے، میں آپ سے پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی پوچھنا میں چاہ رہا تھا، یہ تو ایک ایشو ہے جس کے تناظر میں ہم پاکستان کا جو کردار دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی پازیٹیو انگیجمنٹس دیکھی تھی پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی۔ تو جاننا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت معاملات ہیں یہ آگے چل کر مزید چیزوں میں بھی جو ہے وہ مزید جو ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں اس کے اثرات اس ریلیشن شپ کے نظر آئیں گے؟ دیکھیں، آپ کی جس طرح کے ریلیشن شپ بنتے جا رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ سے، اس میں تو لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات برقرار رہیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ صرف یہ ایرانی معاملے کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارا جو جھگڑا ہوا تھا، لڑائی جنگ ہوئی تھی، بریف جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور مسلسل
پاکستان کی حمایت میں بیان دیتے رہے، جس سے انڈیا بہت ناراض ہوا، لیکن پھر بھی بیان آتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو بورڈ آف پیس بنا تھا اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو ویلکم کیا اور پاکستان کو اس میں بھی پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی. اور اب جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری مین کہا ہے، ویری ٹیلنٹڈ وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ٹرمپ انتظامیہ ہے اس وقت تک تو پاکستان کے تعلقات ایسے ہی رہیں گے. البتہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن آتے جاتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ ڈیموکریٹس ہاں کی خارجہ پالیسی ریپبلکن سے مختلف ہوتی ہے، ریپبلکن کی ڈیموکریٹ سے مختلف ہوتی ہے، اور اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اس کا کچھ نہیں کر ٹھیک سکتے. اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، امریکن پالیٹکس سے. رائٹ. اچھا، اب دو چیزیں ہیں جو ایران کے ساتھ ان کے معاملات جو شاید سب سے زیادہ بنیادی اور جن میں کلیدی حیثیت حاصل ہے. ایک تو جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے، جہاں پر ابھی لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ تھوڑا بگڑی ہیں، لیکن امید کی جانی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ہو. دوسرا جو ایشو ہے وہ نیوکلیر کا ہے. ان دونوں حوالوں سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس وقت جو امریکی انتظامیہ ہے ان کی ایک جو وش لسٹ ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس سارے معاملے کے حوالے سے وہ کیا ہے، اور اس میں پھر کس حد تک جو ہے وہ کسی فائنل ایگریمنٹ میں لچک دکھائے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں جو ایک محاورہ ہے نا اردو میں، جو کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی، اور کبھی کبھی دم پھنس جاتی ہے. جی. اب دم کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ دونوں طرف سے، ایران اور امریکہ دونوں کی طرف سے ہے. وہ یہ ہے کہ معاملات تو طے پا گئے ہیں، اور ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی مدد سے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے جس سے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن دونوں حکومتیں کی کوشش ہے کہ جو بھی سمجھوتا ہو، وہ پیپرز پہ جیسا بھی ہو، عوام کے سامنے یہی لگے کہ ان کی جیت ہو گئی ہے. تو صدر ٹرمپ کے بیانات کو بھی آپ اسی روشنی میں دیکھیں، اور ایران کے بیانات کو بھی اسی روشنی میں دیکھیں. البتہ ایسے معاملات میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے عوام کے سامنے اس کو کہتے ہیں انگریزی کے براؤنی پوائنٹس بنانے لگتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی براؤنی پوائنٹ بناتے ہوئے چیزیں جل بھی جاتی ہیں اور معاملہ خراب بھی جاتا ہے، کیونکہ فوکس آپ کا جو ریئل ورک سے ہٹ کے پوائنٹ میکنگ یا اسکور میکنگ میں ہو جاتا ہے، پوائنٹ اسکورنگ میں ہو جاتا ہے. تو ہم پوائنٹ اسکورنگ میں دونوں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جیت لیا، ہم نے جیت لیا. اب اس میں پھر پاکستان کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کہ پاکستان اپنی کوششوں سے دونوں طرف کے بیانات کو بیلنس میں رکھے اور فوکس رکھے اصل ایشو پہ. اور میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ مومنٹم ٹھیک ہے. بن گیا ہے کہ اصل ایشو پہ فوکس رہے گا. ہاں. اور ایک معاملہ جو اسی سے جڑا ہے وہ لبنان اور اسرائیل کا ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بھی کنکلوژن یا سیٹلمنٹ کا امکان ہے اس جو بھی ملاقات ہوگی؟ دیکھیں، جو لبنان اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس میں جو اگر دنیا میں کوئی ملک ہے تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے جو اسرائیل پہ پریشر بلڈ کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو صدر ٹرمپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ وہاں پیس کروا کے رہیں گے تو اسرائیل کو ماننا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود بارہا دیکھا گیا ماضی قریب میں بھی، مثلا صدر بائیڈن تھے اور اس سے پہلے بھی، کہ امریکہ نے بات مان لی، فیصلہ کر بھی لیا، پھر بھی اسرائیل جو ہے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ ان کی اپنی ڈائنامکس ہے. اس میں جو اہم بات ہوگی وہ یہ ہوگی، اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کا مسئلہ اس کی اپنی سینس آف انسیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے. اور ایران کا مسئلہ کیا؟ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو لبنان میں اس کی حامی پاپولیشن ہے اس کی پروٹیکشن. اب دونوں اس پہ انڈرسٹینڈنگ میں دونوں پہنچ سکتے ہیں، تیسرا اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسرائیل کو یہ ایشورنس چاہیے کہ اس کے وجود کو خطرہ نہیں ہے،